تو آج کا جو ٹاپک آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا، مطلب 3 دن آپ لوگوں نے جو یہاں پہ گزارے، تو یقیناً جب 3 دنوں میں آپ لوگ اس ٹاپک کو لے کر چلتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ ورکس اس میں ہوتے ہیں. گروپ ورک میں آپ لوگوں کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، اس میں آپ لوگ اپنے جو آپ کے تھاٹس ہوتے ہیں وہ آپ لوگ شیئر کرتے ہیں، اور انہی آئیڈیاز کو لے کے پھر جب آپ ایٹ دی اینڈ آتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جاتی ہیں. اور ماشاءاللہ اس پورے 3 دن کی ایکٹیویٹیز میں جو لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں شرکت کی، قبلہ ایاز صاحب، اور مطلب یہاں کے بڑے بڑے نام جو پورے پاکستان میں انٹرنیشنلی ان کے وہ بڑے نام ہیں. آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ لوگ آپ لوگوں کے پاس آئے اور آپ لوگوں کو ان کی جو ریسرچ تھی یا جو ان کے تھاٹس تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے شیئر کیے. یہ ایک بہت بڑی مطلب آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ان لوگوں سے آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا. کچھ یہاں کے ہمارے جو اسپیکرز تھے ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس پورے 3 دن کی ایونٹ میں جو ٹاپکس آپ لوگوں کے لیے مقرر کیے گئے تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. تو یقیناً آپ لوگوں کو انٹرنیشنل جو ڈیموکریسی ہے انٹرنیشنلی جن ملکوں میں جمہوریت وہ رائج ہے، اور پھر جب آپ ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں اپنے پاکستان کے ساتھ، تو آپ لوگوں کو کافی اندازہ ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا کہ یہاں کے جو جمہوری جو سسٹم ہے اس میں اور جو انٹرنیشنلی جو ایسے ممالک جہاں پہ آپ کا جمہوری سسٹم وہاں پہ جو نظام رائج ہے اس میں کتنا فرق ہے. اور اگر آپ پھر اس کو دیکھیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں اس میں جو جن اسلامی ممالک میں جمہوری نظام رائج ہے اور پھر آپ پاکستان کا مقابلہ کریں، تب بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے اور جو باقی ممالک میں جو جمہوری نظام چل رہے ہیں تو اس میں کتنا فرق ہے. جب آپ اپنے اس جمہوری نظام کا موازنہ کرتے ہیں بادشاہت کے ساتھ، تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی بادشاہت میں کیا کیا چیزیں ہیں اور جمہوری نظام میں کیا کیا چیزیں ہیں. کہاں پہ آپ بول سکتے ہیں، کہاں پہ آپ نہیں بول سکتے، کہاں پہ آپ کو اپنے اظہار رائے کی آزادی ہے اور کہاں پہ آپ کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو مطلب یہاں سے آپ کو سیلف وہ پتہ چل جائے گا کہ جی میں اگر یہاں پہ موجود ہوں، میں اپنے ملک میں موجود ہوں، تو اپنے ملک میں مجھے کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں، کیا کیا مجھے یہ مواقع مل رہے ہیں. اور اگر میں اس کا تقابلی جائزہ لوں انٹرنیشنلی تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہاں پہ کیا سچویشن ہے. تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ جی پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ اس ملک میں جمہوریت کی اگر ہم بات کریں تو یہ سلسلہ اگر کنٹینیو ہوا ہے اور بیچ میں اس کو بریک نہیں کیا گیا تو یہ تقریباً میں سمجھوں گا کہ اسرار صاحب 2002 سے اگر ہم اس کو لیں، 2002 سے کہ جمہوری حکومتیں پھر تسلسل ایک شروع ہوا اور ابھی تک وہ سلسلہ شروع ہے. لیکن بدقسمتی جو میں کہوں گا، بدقسمتی یہ ہے کہ جو جمہوری لوگ ہیں وہی اسی نظام کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، وہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سلسلے کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. میں اس پورے سسٹم کا میں یہ دوسری دفعہ، میرے دوست نے جیسے آپ کو بتایا، میں اس سسٹم کا دوسری دفعہ میں حصہ ہوں. میں 2013 میں بھی ایم پی اے منتخب ہوا تھا اور 2018 میں بھی میں ایم پی اے اپنے کوہاٹ سے منتخب ہوا. لیکن اپنے جو جمہوری لوگ ہیں میں اس پر پردہ نہیں ڈالوں گا. جو اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اس سسٹم سے باہر ہیں، مطلب یہی لوگ ہیں، ہم اپنے جمہوری لوگ ہیں، ہم اپنے سسٹم کو آگے نہیں جانے دیتے. الزام پھر لگاتے ہیں کہ جی کوئی باہر سے آیا اور اس نے اس نظام کو جی ختم کر دیا. تو اکثر پھر ہم اپنے دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح ہے کہ جب یہ سلسلہ، یہ تسلسل جو اس ملک میں شروع ہوا تو اس کو رہنے دیں، اس کو چلنے دیں، اس کو چلنے دیں. یہ مضبوط اسی وقت ہوگا جب یہ ساری آپ 20 25 30 سال تک یہ جب سلسلہ جا کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ہماری جو جمہوری قوتیں ہوں گی وہ مضبوط ہوں گی اور باقی جو قوتیں ہوں گی وہ آپ کے بیک پہ ہوں گی پھر آپ. لیکن
چلیں یہ بھی ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو چکا ہے اور امید ہے کہ تسلسل جاری رہے گا. جب ایک حکومت آتی ہے تو دوسرا اس کو نہیں مانتا, پھر اس کے لیے جلد سے جلد شروع ہو جاتے ہیں. جب دوسری حکومت آتی ہے تو دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اس وزا بارشوں میں اس وزا دزویل بارشما دزویل حکومت کی نیما. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, پھر ایک ادھر ہو جاتے ہیں, پھر دوسرے ادھر ہو جاتے ہیں, ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن یہ کہ 5 سال پھر بھی پورے ہو جاتے ہیں, 5 سال کے بعد پھر بھی اب سب نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے, عوام کے پاس پھر اپنی وہ 5 سال کی کارکردگی پیش کرنی ہوتی ہے کہ ہاں جی انزا کالا مسکڑی تھی اس لگ مختراش ہو کنا. تو یہ جو ہماری ایک جمہوری جو سسٹم ہے, بیسیکلی آپ چونکہ اس نظام کے آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ بحیثیت طالب علم آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ اس کا اسٹڈی کریں کہ ہم نے فیوچر میں ہم نے اپنے مستقبل میں کس طریقے سے اپنے اس جمہوری سسٹم کو اور کس لیول پہ مضبوطی کی طرف لے کر جانے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم لے کے اس کو اپنے یونیورسٹیز لیول پہ اپنے ان فورم پہ اس کو لے کر جائیں کہ ان فورم سے یہ ہمارے ہائیر اپس جو ہمارے ہیں جن تک پالیسی میکنگ جسے کہتے ہیں کہ اس پالیسی میکنگ تک یہ چیزیں وہاں تک پہنچے. تو یہ جو فورم آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑے مضبوط فورم ہوتے ہیں. یہی سی چیزیں نکلتی ہے یہاں سے جو ڈسکشن ہوتی ہے, یہاں سے ایک جب مضبوط ڈسکشن اس کا ایک فائنلی مطلب آج کی 3 دن کی ورکشاپ ہے, تو 3 دن کی ورکشاپ میں ایک ظاہر بات ہے کہ آپ لوگوں کی جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی, جو آپ لوگوں نے سجیشن دی ہوں گی, اس کا ایک لاسٹ میں ایک قرارداد کی شکل میں یا ہم کیا کہتے ہیں اس کو ڈکلیریشن جسے کہتے ہیں کہ وہ جاری ہوگا. تو وہ مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ جی آج وہ ڈکلیریشن جاری ہوئی اور وہ بس کاغذوں میں یہاں پہ پہنچ گئی. تو یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے صاحب ہیں, یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ آپ کی بات اوپر تک مطلب یہ جائے گی کہ آج ہماری جو ینگسٹرز یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کہتے ہیں اس پورے نظام کے بارے میں, اور ان کی کیا سوچ ہے اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. آیا وہ اس نظام کے حق میں ہے یا وہ اس نظام کے اگینسٹ ہے. تو آپ کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہے وہ ساری ایک اس کو کمبائن کر کے اس کو آگے جایا جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف یہ ڈسکشن آپ لوگوں کی صرف پشاور میں ہو رہی ہے, یہ آئی تھنک آپ لوگوں نے لاہور میں بھی کیا, باقی آپ لوگوں نے باقی شہروں میں بھی کیا. تو یہ جب پورے ملک سے ایک کنسلیٹو کی رپورٹ آتی ہے, اس رپورٹ کو اوپر شیئر کیا جاتا ہے, تو جو اچھی چیزیں ہوتی ہے اس کو پک کر لیا جاتا ہے. تو میری انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس نظام کا جو تسلسل ہے وہ ایسی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے یہی جو ینگسٹرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہی میں آپ میں سے کوئی لیڈر بن کے انشاءاللہ اوپر جائے گا, اور اسمبلیوں میں آپ لوگ آج یہاں پر جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ جا کے اسمبلیوں میں ہی کریں گے. میں تھوڑا سا آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ بیسیکلی میں بھی سوشل سیکٹرز تھا, میری اپنی ایک آرگنائزیشن ابھی بھی مختلف ایریاز پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور میں حادثاتی طور پہ سیاست میں آیا 2011 میں, اور وہ بھی جب اپنے کوہاٹ کے لوگوں نے جب بڑی ڈیمانڈ کی کہ جی آپ پالیٹکس میں آئیں, تو اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا, اور 2013 میں فرسٹ ہم نے الیکشن لڑا. آج کی جو 2013 میں جو ہماری صوبائی اسمبلی تھی تو اس میں تقریباً 50% ہمارے ینگسٹرز آئے ہوئے تھے, اور ابھی کی جو اسمبلی ہے تو اس میں 75% ہماری یوتھ وہاں پہ آئی ہوئی ہے. اور اس کا میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں, نیو ڈسکشنز وہاں پہ ہو رہے تھے, نئی چیزوں پہ وہاں پہ اسمبلی میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. تو بات بتانے کا مقصد یہ کہ اب ٹرینڈ یہ آ رہا ہے کہ اسمبلیوں میں ہمارے جتنے بھی ینگ ہے وہ اسمبلیوں کی طرف آ رہے ہیں. تو اگر ہم جمہوریت کی بات کریں گے تو پھر آپ لوگوں نے اپنے ایریاز میں جمہوریت کی بات بھی آپ لوگ کریں گے, اور آپ لوگوں نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیسے ہم اپنے مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس مختلف فورم ہے, وہ آپ سوشل آپ کا سیکٹر ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ کے ساتھ پولیٹیکل پلیٹ فارم بھی ہے. آپ کی جس پارٹی سے بھی ہو, آپ کا نظریہ جو بھی ہو, آپ جس پارٹی سے بھی ہو,
آپ اس پارٹی میں اپنے لوگوں کے لیے ایک آواز بن کے اٹھیں اور کوشش کریں کہ جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے تو یہ جمہوریت کا جو تسلسل ہے پھر ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ جب اسمبلیوں میں ایجوکیٹڈ لوگ ایجوکیٹڈ لاٹ بیٹھی ہوگی وہ جب ڈسکشن کر رہے ہوں گے تو وہ ڈسکشن ایسی ہو کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, ان کو ہر چیز کا ادراک ہوگا, وہ آگے مستقبل کی بھی ان کو سوچ ہوگی, وہ موجودہ جو حالات ہوں گے اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو جب آپ کی پڑھی لکھی لاٹ اسمبلی میں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کا جو جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ آگے بڑھے گا, اور کوئی بھی ایسا پھر بندہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آ کے آپ کے اس پورے نظام کو بریک کرنے کی کوشش کرے یا اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ آپ اس کے لیے پھر دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں جی ہم اس نظام کو ہم لے کر آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. تو میرے بھائی نے کرم ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بات کی. اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی کل بھی پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر صاحب نے تمام کیبنٹ کو یہی انسٹرکشن دی کہ تمام جو مرج ہمارے ایریاز ہیں اس میں ہر منسٹر جائے, ہر منسٹر وہاں کا ویکلی بیسس پہ مطلب اگر 7 اضلاع ہیں تو ہر ضلع میں ہر دن ایک منسٹر ہر ضلع میں موجود رہے اور جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کی نگرانی خود کرے. پہلے کا جو نظام تھا وہ نظام ہم کافی حد تک اس کو ایک سائڈ پر کر چکے ہیں اور ابھی اس کی بھرپور طریقے سے ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اور اگر یہاں پہ ہمارے قبائلی اضلاع سے اگر لوگ اور بھی موجود ہوں تو ان کے لیے یہ بھی ایک خوشخبری میں آج سنا دوں کہ کل پرائم منسٹر کے سامنے ہم نے وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے اس کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے اسی وقت ان کے سیکٹریز تھے ان کو کہا کہ فوراً سے بیشتر وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس بحال کی جائے. جن ایریاز میں اگر آپریشن ہو رہے ہیں تو ان کو ٹھیک ہے, ان کو وہاں پہ نہ ہو, لیکن باقی جو ایریاز ہیں ان کو جو انٹرنیٹ کی سروسز ہیں وہ بحال کی جائے. تو انشاءاللہ جیسی وہ سروسز انٹرنیٹ کی بحال ہوگی تو میں خود ہر ضلع میں خود جاؤں گا اور سارے ضلع میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کو خود ہی انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ خود چیک کروں گا کہ ہاں جی اب سروسز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. باقی بھی جو ترقیاتی پروسیس ہے ان تمام قبائلی اضلاع میں انشاءاللہ صوبائی حکومت نے مختلف جو فنڈنگ وہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو اس سے کام بڑی تیزی سے جاری ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس 3 دن کی ورکشاپ میں آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوئی. آپ لوگوں کی یہاں پہ جو ڈسکشن میں نے سنی تو مجھے یہی لگا کہ آپ لوگ بالکل اس پورے ٹاپک پہ آپ سمجھ چکے تھے اور اس سمجھنے کی وجہ سے ہی آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کی جو تھاٹس تھی وہ سامنے آئی. میں اسٹار آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے ایک آگاہی مہم آپ لوگوں نے اسٹارٹ کی. تو انشاءاللہ یہ آگاہی مہم آپ لوگوں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس کو ہم بھی آن کرتے ہیں حکومتی سطح پر, اس کو ہم آن کرتے ہیں. جہاں پہ آپ کہیں گے وہاں پہ ہم انشاءاللہ آپ کو پاس پہنچیں گے. اور جو ہمارے ساتھی مختلف ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں تو یہ اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اپنے فردر آپ لوگ اپنے ڈسٹرکٹ میں اس پہ مزید کام کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.